علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کا ایک دوست ملنے آیا۔ وہ دوست ایک جج تھا، پڑھا لکھا انسان تھا۔ علامہ اقبال سے ملنے آیا، اقبال کو چلیل تھے، خیریت دریافت کی، حال احوال پوچھا، قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی نظر اقبال کے ارد گرد پڑی چیزوں پہ پڑی تو اس نے غور کیا کہ اقبال کے چارپائی کے ساتھ ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل کے اوپر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر، ان کتابوں کے اوپر علامہ اقبال نے قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے۔ تو دوست اقبال سے پوچھنے لگا، اقبال یہ تو بتاؤ کہ تم نے قرآن کو یہاں اس طرح بیچ میں رکھا ہوا، کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو تو عزت و تکریم سے کیوں اٹھا کے رکھتے؟ علامہ اقبال رو پڑے، زاروں قطار رونے لگے۔ دین کا درد رکھنے والا ہر شخص رمضان کے جاتے ہی رو پڑتا ہے کہ وہ چند لوگ جو رمضان میں کچھ دیر کو قرآن شریف نکال لیتے تھے، اب وہ بھی 11 مہینے اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے اس عظیم دولت کو اپنے سے دور رکھیں گے۔ وہ شے جو تجھے اللہ سے قریب کر دے گی، وہ چیز جو تجھے رسول اللہ سے قریب کر دے گی، اس عظیم دولت کو تو اپنے سے دور کر دے گا۔ ہمارے رمضان کے جاتے ہی قرآن شریف بند ہو جاتے ہیں، طاقوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر اٹھا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہم وہ قدر نہیں کر پاتے۔ جو رمضان میں تھوڑا بہت ہمیں موقع مل جاتا ہے پڑھنے کا، وہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ فی نفس ہی ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ علامہ اقبال رو پڑے۔ دوست نے پوچھا، اقبال میں نے ایسی کون سی بات کرتی تجھ سے، ایسی کیا کہہ دیا تجھ سے کہ تو اتنا رو رہا ہے؟ علامہ اقبال فرمانے لگے، اے میرے دوست، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کی بیساکھیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ان کے بستر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انہیں کیوں؟ کیونکہ وہ بیساکھیوں کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ کہنے لگے، میرے دوست میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے معذور بیساکھی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا، اسی طرح سے بندہ مومن قرآن کے بغیر ایک لخطہ، ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تو چاہتا ہے کہ میں قرآن کو کہیں اٹھا کے رکھ دوں، تو اگر اٹھا کے رکھ دوں گا تو میں جیوں گا کیسے؟ یہ اقبال ہے اور ان کا درد ہے۔ میں جیوں گا کیسے؟ میں آگے چلوں گا کیسے؟ میں یہود و نصارہ کی سازش سمجھوں گا کیسے؟ میں اسلام کو فتح یاب کروں گا کیسے؟ میں حق پہ غالب رہوں گا کیسے اگر قرآن ہی رکھ دوں گا تو؟ یہ قرآن تو مشعل راہ ہے، اندھیرے میں چراغ کا کام کرتی ہے۔ یہ تو قبر میں روشنی کرے گی، یہ شفاعت کا کام کرے گی، یہ ہدایت کا کام کرے گی جب اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے آگے رکھوں گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ رمضان المبارک ختم ہوئے اور ہم نے قرآن شریف کو اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیا۔ اے میری قوم، اگر تم آج بھی فتح یاب ہونا چاہتے ہو، آج بھی اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ مقام جو کھویا ہوا ہمارے بزرگوں کا ہے، تو ہمیں پھر قرآن کو باہر نکالنا پڑے گا، قرآن کو میدان عمل میں لانا پڑے گا، قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا۔ قرآن ہمارے آگے ہوگا تو ہم فتح یاب ہوں گے، دونوں جہانوں میں صرف وہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت اور قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن سے محبت اور قرآن کی عزت بے شک کہ وما قدر اللہ حق قدرہ ہی کی ہے عزت، کیونکہ یہ اللہ کی قدر ہے اور اللہ کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائے۔